کہ سیکٹری صاحب کو بھی کچھ یاد ہوگا، میرے جونیئر تھے، ہم یہاں ہاسٹل میں تھے، میں 5ویں جماعت میں تھا۔ مجھے تو گنون پہ خبر یاد ہے، شاید اس ہاؤس میں بہت سے لوگ اس طرح ہو جس نے قصے سنے ہوں گے لیکن حقیقت نہیں دیکھی۔ یہ بیتی ہم اگر اس وقت ٹورس کہتے تھے اس کو، فورڈ ویگن کو، تو اس پہ جاتے تھے، اس پہ دھماکے ہوتے تھے، پکچر ہاؤس سنما دھماکہ، ہاسپٹل دھماکہ۔ پھر ہم نے یہ دیکھا کہ یہاں پہ مدرسوں کا ایک جال بچھایا گیا، وہاں سے ہمارے پٹھانوں کو ترغیب دی گئی جہاد کی۔ امریکہ سے 2 بحری جہاز جہادی نصاب لے کے آئے۔ میں نے خود صبح کی نماز میں فرض میں وہ دعائیں سنی ہیں جو کہ پاکستان اور کشمیر کے لیے کبھی نہیں کی۔ سارے سسٹم کو پولوٹ کیا گیا۔ ہمارے پیشن کوف ہیروئن کس وجہ سے؟ اس وقت خدائی خدمتگار بادشاہ خان کا ایک سٹیٹمنٹ مجھے یاد ہے کہ یہ خلقہ تا دنیا دا نظام خراب ہوئی چکم دنیا کے پکم کلی دو بدماشانی نیم خلق یو سر ریسی چی بدماش یوشی نو یہ کورتا بدرا غواری وینن آغا رزدہ۔ آج وہ دن ہے کہ ہمارے علماء کو رشیا کافر نظر آ رہا ہے اور امریکہ مسلمان نظر آ رہا ہے۔ یہ مسجدوں میں کہتے تھے دا سور کافر دے، آگا وہ اہل کتاب ہے۔ یہ سارا مذاق ڈرامہ آج پاکستان کی دہشت گردی کا جو منبع ہے، جو کنواں ہے، جنہوں نے کھودا تھا، جنہوں نے افغانستان میں طالبان کی حکومت قائم کی، وہ آج ہمارے لیے کیا کہتے ہیں؟ فارم 47 کا فیلڈ مارشل، کیونکہ جہاز فضائیہ کے جہازوں نے جہاز گرائے اور بندوق سے گولی بھی نہیں چلی ہے اور فیلڈ مارشل وہ ہو گئے۔ انہوں نے جا کے امریکہ کو یہ رام کیا ہے کہ ہم نے اسرائیل کو ماننا ہے۔ انہوں نے وہاں انگوٹھا لگایا ہے، اس لیے تو ٹرمپ کہہ رہا تھا کہ کدھر گیا میرا فیورٹ فیلڈ مارشل۔ انہوں نے منل کا بکسا ان کو ہاتھ تما دیا تھا۔ آج جو پاکستان میں ہو رہا ہے، کیا یہ امن و امان کی طرف ہم جا رہے ہیں؟ جو ہم جرگے کرتے میں تو اس کو یہ کہوں گا کہ غضب کیا، تیرے وعدے پہ اعتبار کیا، تمام راحت قیامت کا انتظار کیا۔ جناب اسپیکر، کل کے الیکشن اگر یہ ثوابی میں ہوتا تو ہم بندوق لے کے جا کے اور RO کے آفس کے آگے کھڑے ہوتے۔ یہ ہوا ہے ہمارے ساتھ، ہم نے کیا ہے، اور اپنا NA کے دونوں سیٹیں جو وہاں سے نکال کے آئے ہیں۔ میں یہ بھی کہتا ہوں کہ ہماری حکومت ہے، وزیر اعلیٰ صاحب سے میری یہ ریکویسٹ ہے کہ کدھر ہمارے DC کا کیا رول ہے، ہمارے DPO کا کیا رول ہے، کدھر جا رہے ہیں؟ خانہ جنگی کی طرف جائیں۔ آئندہ الیکشن میں لوگ بندوقیں لے کے آئیں گے، کلاشن کوف لے کے آئیں گے، تو کیا ان کو بارڈروں پہ فینس لگانا تھا، لگا لیا۔ جو بارڈر کا کام ہے وہ یہ PTI کے پیچھے لگے ہوئے ہیں۔ تو کیا ان اقدامات سے اور لے لے جوڈیشری کو، اس کا تو جنازہ پارلیمنٹ نے نکال دیا ہے، اس کو تو 26ویں آئین نے دفن کر دیا ہے، باقی جو کچھ کسر رہ گیا وہ 27ویں آئینی ترمیم پورا کر رہا ہے۔ ہمارے وزیر اعلیٰ جا کے اڈیالے میں جاتا ہے، 6 مرتبہ ان کو روکا گیا ہے۔ اگر ہم ٹک ٹاکر کو کر یہاں روکے تو کیا ہوگا؟ ہم وہ شیخ چلی جو آتا ہے انفارمیشن منسٹر، اس کو اگر ہم یہاں روکے تو کیا ہوگا؟ ہمیں اس طرح مجبور نہ کیا جائے، کیونکہ ہم پاکستان کو بجلی دیتے ہیں، پاکستان میں ہمارا گیس جاتا ہے، پاکستان میں ہمارا واٹر ہمارا سورسز ہے، ہم نے پنجاب کے کئی شہروں کو پانی دیا ہے۔ جناب اسپیکر، یہ اس طرف جا رہے ہیں کہ ہم وہ کام کریں گے جنہوں نے وردیوں میں کہا کہ آپ کی پتلونوں کی ٹٹی ہمیں یاد ہے، اس کو کچھ نہیں۔ الیکشن کمیشن ہمارے چیف منسٹر کو کہتا ہے، الیکشن کمیشن آپ نے کیا کیا؟ 25,000 لیڈ کے ایک بندے کو آپ نے ہرا دیا، میاں اظہر کے سیٹ میں آپ نے ان کو ہرا دیا اور ان کو جتوا دیا۔ جدھر PTI نے صوبائی اسمبلی میں بائیکاٹ کیا ہے، وہاں پہ ٹرن آؤٹ ہی نہیں ہے۔ انہوں نے اعلان کی مساجد میں کہ نکلو، کوئی نکلنے والا نہیں، آپ دیکھیں ان کا ٹرن آؤٹ دیکھیں۔ تو یہ حقیقت ہے، اگر جو افغانستان کے ساتھ ہمارے 4 گیٹ وے سے بند ہے،
$1 بلین کے لیے یہ IMF کو روتے ہیں, اس کے پاؤں پڑتے ہیں, اور افغانستان کے ہمارے ایک گیٹ ویز کے $2 بلین سالانہ ہے, اس کو نہیں دیکھتے. جناب اسپیکر, ہم نے خیبر پختونخوا کے لوگوں نے ہر طرح کے ایفرٹ لگانا ہے, کیونکہ جب گھی سیدھی انگلی سے نہیں نکلتا ہے تو پھر انگلی ٹیڑھی کرنی پڑتی ہے, کیونکہ ہم نے عدلیہ کو دیکھ لیا, وہ ہماری ملاقات نہیں کرا سکتے ہیں, تو کل ہمیں کس چیز کی دوائی دیں گے؟ کیا یہ سپریم کورٹ, کیا یہ ہائی کورٹ, یہ ان کے تنخواہیں, یہ امارات, یہ کون دے رہا ہے؟ یہ میرا غریب دے رہا ہے, جس کے چینی سے ٹیکس کٹتا ہے, جس کے آٹے پہ ٹیکس لگتا ہے, جس کے چائے کے پتی پہ ٹیکس لگتا ہے, جس کی ماچس کی ڈبی پہ ٹیکس لگتا ہے, یہ ان کی تنخواہیں لیتے ہیں, کیا دے رہے ہیں؟ میں تو حیران ہوں کہ خیبر پختونخوا کا سپریم کورٹ کا چیف جسٹس گنگا بنا ہوا ہے, اختیارات اس کے ختم ہو رہے, 2 چیف جسٹس ہو گئے ایک ملک میں, ان کا ٹرانسفر جو ہے نا وہ سیاسی لوگ کریں گے, گٹر لائن لگاؤ اس کو. جناب اسپیکر, افغانستان کے ساتھ ہماری ایک زبان ہے, ایک مذہب ہے, ہم جب انتقال کرتے ہیں تو قوم افغان لکھتے ہیں. یہ ہمارے حقانیہ کے مدرسوں سے, پنجپیر کے مدرسوں سے یہ لوگ پڑھ کے نکلے ہیں. ہمیں ان ہمارے جو بڑے ہیں یہاں کے ان مدرسوں کے, ان کو انگیج کرنا چاہیے, ان کو ساتھ لے کے جانا چاہیے. اور یہ فیڈرل گورنمنٹ جو تماشے کر رہے ہیں تو یہ بہت ہو گیا ہے. آپ نے ہمیں وہ جنرل ضیاء کی ایک آنکھ وہ روتی تھی اور دوسرے آنکھ میں اس میں کیا کہتے ہیں, اس میں بغل میں چرا اور منہ میں رام رام, وہ دن یاد ہے. یہ MRD کس لیے بنی تھی کنی صاحب؟ MRD نے کیا کیا تھا؟ یہ جنرل ضیاء کے ستائے ہوئے لوگ تھے. پلیسمنٹ بیورو کیوں بنی تھی؟ جو سارے پپلیوں کو کلاس 4 کی تعلیم والے کو کلاس 4 دیا اور 17 کو 17 دیا ہے, انہوں نے اس کو لیگل کور بھی دیا ہے. جناب اسپیکر صاحب, ہم نے اس پہ ایکشن لینا ہے. آپ نے لیٹر اسپیکر نیشنل اسمبلی کو لکھنا ہے, ہم نے اس پہ کورٹ میں جانا ہے, ہم نے اس کے اگر ہمیں ضرورت پڑی تو انشاءاللہ. ہمیں لوگ کہتے ہیں کہ آپ نے خان صاحب کے لیے کیا کیا, تو یہ کچھ کرنے کا وقت ہے. تو میں انشاءاللہ چیف منسٹر جس طرح اینکر سے مل رہا ہے, جس طرح میڈیا کے, ان کو غریبوں کو بھی ٹیکا ایکٹ نے اس کا گلا دبایا, وہ کیا کر سکتے؟ وہ اپنا رول نہیں ادا کر سکتے. مالکوں کے سامنے وہ بے بس ہے. تو جو لوگ بول سکتے ہیں ان کو تیرا لے کے جائیں, ان کو وہ مسجد دکھائیں جس میں ان کے دفتر ہیں, ان میں وہ مدرسے دکھائیں جس میں ان کے دفتر ہیں. جناب اسپیکر, میں یہ مطالبہ کرتا ہوں فیڈرل گورنمنٹ سے بھی اور یہاں سے بھی, دیکھیں جب سچ بولا جاتا ہے تو اپوزیشن کی کرسیاں خالی ہوتی ہیں. ہم کس کے لیے بات کر رہے ہیں؟ فیڈرل گورنمنٹ کا یہ جرگہ کون؟ امیر مقام صاحب بیٹھے اس میں, مولانا فضل الرحمان صاحب بیٹھے اس میں, گورنر صاحب بیٹھے اس میں. آئیں افغانستان کے ساتھ مل کے جرگہ کرتے ہیں. وہ تگہ رکھتے ہیں, وہ پٹھان ہیں, وہ اپنی پاس رکھیں گے اپنی بات پہ, لیکن یہ نہیں ہو کہ گڈ اور بیڈ. تو گڈ ہمارے لیے, رات کو آپ کرک بند کرو, آپ کو اس کو لکی مروت کو بند کرو, آپ بھی خانوے نہیں جانے دو گے, نو گو ایریا ہے, آپ بنو میں جا کے سڑکیں بند کرو, آج یہ سڑک بند. جناب اسپیکر, یہ ایوان, اس کا یہ رول ہے کہ یہ اپنے لوگوں کی نمائندگی کرے. ہمارے جو زم اضلاع ہے اس میں کیا چیز ہے؟ سپریم کورٹ کا جج کہتا ہے کہ یہ کیا بات ہے کہ جہاں پہ معدنیات ہیں وہاں پہ طالبان ہیں, اور جس ضلع میں معدنیات نہیں ہے وہاں پہ خیر خیریت ہے. تو اس سے آپ سبق سیکھ لیں. میں نے آپ کا وقت لیا سر. میں اپوزیشن کو یہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ اس جرگے کو, وہ پتلونوں والے جرگہ نہیں ہے, یہ پگڑیوں والا جرگہ ہے. یہ جا کے پگڑی والے پاؤں میں رکھتے ہیں پگڑی کہ بھائی میرا جو ہے میری عزت رکھو. تو انشاءاللہ افغانستان کا یہ جرگہ شرپاؤ صاحب نے پچھلے دور میں ایز اے انٹیریئر منسٹر کامیاب جرگہ کیا. اگر ہمارے چیف منسٹر, سابقہ چیف منسٹر اور پارٹیوں کی چیف منسٹر وہ اپنا رول ادا کرے تو انشاءاللہ یہ دیوار ہم لگا سکتے ہیں. جناب اسپیکر صاحب, دیکھیں انہوں نے ادھر گیٹ لگایا ہے, بوا بن کر چٹھی, ادھر گیٹ لگایا ہے, کیونکہ یہ دونوں بڑے یہاں سے گزر گئے جو ہماری حفاظت کریں گے, ان کو اتنا ڈرے.
جو فیلڈ مارشل ہے وہ ہمارے آئین میں ترامیم کر رہا ہے, دیواریں لگا رہا ہے, اس کو اتنا ڈر ہے, تو کیا وہ جیل میں کوئی بلا ہے؟ نہیں, صرف لا الہ الا اللہ. وہ کہتا ہے کہ میرا رب سب کچھ کرنے والا ہے, اور اس لیے اس کے پیچھے قوم ہے. اور یہ انٹرنیشنل میڈیا آپ دیکھ لیں, سوشل میڈیا آپ دیکھیں, یہ بات نہیں ہے کہ میرا بھائی وہ ہو گیا, اس میں ایم پی اے میں نہیں ہو گیا تو میں خوش ہو جاؤں. نہیں, یہ آگ آپ کے جو ہے نا دامن کو چھوئے گی یہ آگ. تو ہماری اپنے ضمیر کا بوجھ ہلکا کرنے کے لیے اور ساتھیوں کو افغانستان کے مسئلے کو حل کرنے کی سب اپنی اپنی جگہ کوشش کریں. تھینک یو جی, شکریہ.